السلام علیکم، آئی لو یو میرے دوستو، کیسے ہو؟ قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے اور منصف عوان ایڈوکیٹ کی طرف سے لاہور سے آپ کو بہت بہت سلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اور آج جو آپ کے سامنے میں ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ کل خواجہ آصف نے ایک اسمبلی میں بیان دیا، اس کی بڑی بازگشت ہے، بڑے دوستوں نے مجھے کہا ہے کہ اس کے اوپر بنائیں، اور پھر اسی حوالے سے جڑتا ہوا مسئلہ جو مندر کا ہے اسلام آباد کا وہ، اور اس کے بعد کل ایک بڑا اہم فیصلہ آیا ہے، آیا صوفیہ جو اسمبلی میں ترکی میں ایک میوزیم ہے، اس میوزیم کو سپریم کورٹ، وہاں کی سپریم کورٹ نے مسجد میں بدلا ہے۔ تو آئے ہم بات کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں اسی آخری آیا صوفی سے۔ دوستو، لاسٹ ایئر میں نے خود وہاں پہ وزٹ کیا ہے، ان کی جو بلیو ماسک ہے اس کو بھی وزٹ کیا ہے، اور آیا صوفی میوزیم کو بھی میں نے وزٹ کیا تھا۔ تو بڑا ہیوج اور بہت شاندار قسم کا جو ہے نا وہ میوزیم ہے، اور یہ کمال اتا ترک نے کافی عرصہ پہلے جناب جب نئی ترکی کی بنیاد رکھی، اور اپنے آپ کو انہوں نے یورپ میں شامل کرنے کے لیے ہر طرح کا وہ اقدام کیا تاکہ یورپی ممالک ان کو اپنے یورپ کے اندر یورپ یونین میں شامل کر لیں۔ اور انہوں نے ترکی نے درخواست بھی دی کہ ہمیں جی یورپ کے ساتھ شامل کیا جاؤ، کیونکہ ہماری شکلیں بھی آپ سے ملتی ہیں، ہمارا ڈریس بھی ملتا ہے، سارا کچھ ملتا ہے، اور انہوں نے مذہبی آزادیوں کو کافی حد تک ختم کیا اور اس کو لبرل جو ہے نا اپنے آپ کو کیا تاکہ یہ یورپ والے ہمیں شامل کر لیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ترکی اسمبلی وہ شہر ہے جس میں ایک برج ہے جو آدھا یورپ میں آتا ہے اور آدھا ترکی میں آتا ہے۔ تو یہ ترکی کی بڑی پرانی خواہش رہی ہے کہ ہمیں یورپ میں شامل کیا جائے، کہ جو بندہ یورپ کا ویزا لے تو اس میں ترکی بھی شامل ہو۔ تو یہ کوئی بری بات نہیں، لیکن اپنے کلچر کو، اس چیز کو تو کوئی نہیں چھوڑ سکتا، اور اتنی کوشش کے باوجود بھی وہاں پہ ترکی میں جو مساجد ہیں وہ ایک سے بڑھ کے ایک مسجد ہے وہاں پہ، اور میں نے وہاں پہ پورے 15 دن رہ کے دیکھا ہے، پچھلے سال ہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہاں پہ مسجدیں بھری ہوتی ہیں نماز کے وقت، لیکن کوئی فرقے والی یا ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ لوگ بے شک لبرل ہیں، لیکن وہ مسجدوں میں عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں، مرد بھی پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے پاکستان جیسا ماحول نہیں ہے، عورتیں بھی مردوں کی طرح ہی مسجد میں جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ دوستو یہ ایک بہت بڑی مسجد تھی تاریخی، جو صدیوں پہلے کی تھی۔ تو وہاں پہ کسی نے کیس کیا کہ جناب اس کو 1934 میں، آج سے 86 سال پہلے جو ہے، اس کو میوزیم میں بدل دیا گیا ہے، تو اس کی پرانی حیثیت بحال کی جائے جو وہ بنی تھی جس وجہ سے۔ تو سپریم کورٹ نے وہ کر دی ہے، اور وہاں پہ طیب اردوان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، اور کل وہاں پہ اذان دی گئی ہے، نماز پڑھی گئی ہے۔ تو وہاں کے مسلمانوں میں کافی جوش و خروش ہے، اور وہاں کی اکثریت نے اس فیصلے کو سراہا ہے، کیونکہ وہ بلڈنگ ہی اس لیے بنی تھی، یعنی کہ دیکھیں نا، وہ بلڈنگ ہی اس لیے بنائی گئی تھی، بلڈنگ تو وہ مسجد تھی، تو مسجد کو کنورٹ کیا گیا تھا، تو وہ ان کا حق تھا۔ تو یہ نہیں ہے کہ جی جیسے بابری مسجد تھی تو انہوں نے کہا جی یہاں پہ ہمارا مندر تھا، تو مسجد تو بابری بن گئی تھی نا، تو بنے ہوئے کو تو نہیں نا توڑ سکتے۔ تو یہ اس طرح ایک چیز جب بن جاتی ہے، جس چیز کے لیے وہ بنتی ہے وہ اسی چیز کا اس کو رہنا چاہیے۔ ویسے تو ہسٹری جتنا دور جاتے جائے تو اس میں اور چیزیں نکلتی جاتی ہیں، لیکن یہ جو آیا صوفیہ میوزیم تھا یہ مسجد ہی تھی، اسی طرح بالکل اسی طرح ہی مسجد تھی۔ تو مسجد بن گئی ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور دوسری طرف دوستو ہمارے ادھر جو مندر کا مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو رہا۔ میں نے اس کے اوپر پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی، تو میں نے کہا جی ہم وکیل بھی، ہم سارے لوگ جو ہے وہ ہم کوئی متعصب نہیں ہوتے، نہ کوئی ایسا ہم کر رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہر چیز آئین اور قانون کے مطابق ہو۔ آئین میں جتنے اقلیتوں کو حقوق دیے گئے ہیں، اسلام میں جتنے اقلیتوں کو، مائنارٹیز کو حقوق دیے گئے ہیں، ان کے ہم سب حامی ہیں، سب حامی ہیں۔ لیکن میں نے جو تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی وہ یہ بنائی تھی کہ جو اسلام آباد ہے وہ ہمارا کیپٹل ہے،
اور وہ سینسٹیو علاقہ ہے، وہاں پہ ہمارے اٹامک انرجی اور ہر چیز جو ہے نا وہ بڑے بڑے ایسے ادارے GHQ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے لیے وہاں پہ ہمیں زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جو اٹامک انرجی والا AQ خان کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے KLR، وہاں میں جانا چاہوں تو میں بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ انہوں نے پابندی لگائی ہوئی کہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن دیں اور پوری تسلی کر کے پھر اندر وہ جانے دیتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ہمارے اثاثے ہیں۔ اسی طرح چشمہ براج ہے میاں والی میں اثاثے ہیں، تو وہاں پہ ایک مندر کی تعمیر جہاں پہ کوئی ہندو آبادی نہیں ہے، آپ اس سے اندازہ لگا لینا کہ وہاں پہ ہندو آبادی نہیں ہے، اور پرانا جو وہ کہتے ہیں جی کہ 6 گھر وہاں پہ موجود تھے، 6 گھر صرف، جبکہ پنڈی شہر کے اندر 6 مندر پہلے ہی موجود ہیں۔ ان کی ریپیئرمنٹ بھی یہ اپنا کاف لیگ کے جو پرویز الہی صاحب ہیں، انہوں نے یہ کٹاس کا جو قلعہ ہے اس میں اور سارا کچھ انہوں نے کیا تھا، اور انہوں نے اب بھی یہی کہا ہے کہ جی ان کی مرمتیں وغیرہ دیکھ بھال کرنا ہمارا فرض ہے۔ اب کرتارپور راہداری کھلی ہے تو مسلمانوں میں کتنا احتجاج ہوا ہے؟ کہیں بھی احتجاج نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، کہیں بھی نہیں ہوا۔ اب اس میں جو احتجاج والی باتیں ہیں نا وہ 2-3 ہیں۔ ایک تو یہ جو کیپٹل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ، دوسرا گورنمنٹ کیوں بنا رہی ہے بھئی؟ یہ ریاست مدینہ میں ان کے حقوق بتائے گئے ہیں، لیکن ریاست مدینہ خود مندر بنائے، یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ ان کے پہلے کے جو مندر بنے ہوئے ہیں ان کی آپ حفاظت کریں، ان کے حقوق دیں، ان کو بطور انسان ان کے برابر کے حقوق ہیں، لیکن ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے، آپ بتائیں ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے جی کہ کوئی بھی جو صدر پاکستان ہے نا وہ صرف مسلمان ہوگا۔ تو اب آپ کیا کہیں جی کہ یہاں اقلیتوں کے حقوق نہیں دیے گئے کہ ان کو صدر پاکستان نہیں بنایا جا سکتا؟ کیونکہ یہ اسلامک ریپبلکن پاکستان ہے۔ ہمارا کانسٹیٹیوشن کا کیا نام ہے؟ کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973، ٹھیک ہے۔ اب انڈیا کا ہے وہ لبرل ہے، انہوں نے اپنے قانون میں لبرل لکھ دیا ہے۔ اسی طرح لبنان کا ہے جی کہ وزیر اعظم مسلمان ہوگا، صدر عیسائی ہوگا، فلانا کے انہوں نے عہدے وہاں آئین میں لکھ دی گئے۔ اچھا، جو چیز آئین میں لکھ دی گئی ہے تو وہ اس کو تو آپ نہیں نا زیادہ ایجیٹیٹ کر سکتے۔ اب ہمارے آئین میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ جناب اس طرح ان کو آپ مندر بنا کے دیں گے اپنے خرچے پہ۔ گورنمنٹ نے پلاٹ دیا 4 کنال کا، اب پھر گورنمنٹ ہی کنسٹرکشن کروا دے رہی ہے، کروڑوں روپے اس کے لیے فنڈ رکھا گیا ہے۔ یہ ریاست مدینہ میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ جناب اس طرح کرو، ہاں ٹھیک ہے ان کی پروٹیکشن کرو۔ مثالیں دیتے ہیں کہ جی عیسائی آتے تھے مسجد نبی میں ٹھہرتے تھے، بالکل ٹھیک ہے، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بات غلط ہے، حکومت غلط کر رہی ہے کہ ان کو کنسٹرکشن خود اپنے پلے سے کروا کے دے رہی ہے۔ وہ اپنے طور پہ بے شک اسلام آباد کے کسی گھر میں بھی وہ چھوٹا موٹا مندر بنا کے وہاں پوجا پاٹ کریں، کوئی منع نہیں کرے گا، لیکن آپ اتنے بڑے پیمانے پہ بنا کے دیں گے تو وہاں پہ سیکیورٹی کے مسئلے ہوں گے۔ انڈیا کے ساتھ دیکھیں نا، کلبھوشن ہم نے پکڑا ہوا ہے، کل کو یہ پھر یہاں پہ را کے نمائندے نہیں آئیں گے، وہ کہیں گے جی ہم نے مندر میں جانا ہے، تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئیں گے۔ 4 کنال تو بہت بڑی وسیع اور عریض مندر والی بات ہے نا۔ تو حکومت اپنے خرچے پہ نہ کرے اور حکومت اس کی کنسٹرکشن نہ کروائے، ریاست مدینہ کو کوئی کنسٹرکشن کی اجازت نہیں ہے۔ اور اب رہا خواجہ آصف صاحب کا بیان۔ خواجہ آصف صاحب کے بیان میں نا کل انہوں نے تھوڑی سی زیادتی کر دی ہے۔ اس نے کہا ہے جی کہ کسی مذہب کو دوسرے مذہب پہ فوقیت حاصل نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بھی جس مذہب کا ماننے والا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میرا مذہب سچا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنا چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں۔ یہ ایک نعرہ ہے پرانا جو ہم نے بنایا تھا، اپنا چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ جی وہ کسی مذہب کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، بھئی 95% آبادی یہاں پہ مسلم آبادی ہے۔ تو اگر اس طرح آپ اس کو یا تو پھر آئین میں ترمیم کر دیں اور اسے کہیں کہ یہ اسلامک نہیں ہے، یہ لبرل ہے، یہ بالکل آزاد ہے، اس میں کوئی اسلامی چیز ہی نہیں ہے۔ جب ہمارا آئین جس چیز کی اجازت دیتا ہے، میں نے آپ کو مثال دے دی ہے، کوئی بھی صدر پاکستان جو مسلمان نہ ہو وہ صدر پاکستان نہیں بن سکتا، یہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے۔ خاص طور پہ
تو باقی تو دیکھیں آپ ہمارے ججوں میں بھی کتنے ہندو ہیں، کتنے سکھ بنے ہیں، یہ وہ بنے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، اور یہ ہمارے بہت سارے سدھوا اور بڑے جج بنے ہیں، جو بھگوان داس ابھی جو سپریم کورٹ کے جج بنے تھے، آپ کو پتہ ہی ہے بھگوان داس ہندو تھے۔ تو اس میں تو کبھی ہم نے نہیں کہا کہ یہ ہم ہندو جج کے پاس پیش نہیں ہوں گے یا فلانا کام نہیں کریں گے۔ تو ان ایس او پیز کو سامنے رکھیں، آپ ان چیز کو سامنے رکھیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت اپنی سرپرستی میں مندر نہیں بنا سکتی اپنے خرچے پہ۔ حکومت کے خرچہ ہو، حکومت کی زمین ہو، تو ریاست مدینہ والی کدھر گئی سرکار جناب؟ اس طرح کا تو کوئی تصور ہے تو ہمیں بتائیں اسلام میں۔ میں نے بھی ایم اے عربی کیا ہوا ہے، میں سارا آپ کو بتا رہا ہوں کہ عیسائی وفد مسجدوں میں ٹھہرتے تھے، وہ تو ان کے حقوق ہیں، لیکن یہ کوئی مثال کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مندر بنا کے دیا ہو اور کہا ہو کہ خانہ کعبہ سے بت ہٹا دیں اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا بنا دیں، وہاں پہ وہ حبل اور دوسرے بت وہاں رکھ کے آپ پوجا کریں، ایسا ہے تو مجھے بتا دیں۔ انہوں نے تو مندر گرائے تھے سارا خانہ کعبہ کے اندر جو رکھا ہوا تھا، کیونکہ خانہ کعبہ اسلام آباد جو ہے ہمارا، وہ ہمارا اس پاکستان کا پاک سرزمین کا ایک کیپیٹل ہے، سینسٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنا مندر جہاں بھی اپنے کوٹھی میں بنائیں، کوئی ان کو منع نہیں ہے، کوئی ہم یہ ہیٹریڈ والی بات ہی نہیں کریں گے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ سب انسان برابر ہیں، لیکن جو عقیدے ہیں نا وہ آپ کی اپنی چوائس پہ ہوتا ہے، جس کو آپ سچا سمجھتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے نا آپ آتے ہیں۔ آپ دوسرے کو برا نہ کہیں، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ آپ، میں نے بتایا اپنا چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں۔ تو اس اصول کے تحت جو ہے نا یہ ہونا چاہیے، اور ہم بالکل کانسٹیٹیوشن کے مطابق سارا کچھ ہو۔ تو جو مندر ہے اس کی سرکاری تعمیر نہ ہو، سرکاری خرچہ نہ ہو، یہ ہم بتا رہے ہیں، اور ہمارے کیپٹل میں نہ ہو جہاں پہ ہندو آبادی نہیں ہے، تو وہاں پھر کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے وہاں پہ؟ ٹھیک ہے، جہاں پہ ہندو آبادی ہے وہاں 10 بنے، وہ لوگ بناتے ہیں جیسے مسجدیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس عمران خان نے مسجد تو ایک نہیں بنائی اور دوسرے گردوارہ بھی بنا دیا ہے، مندر بھی بنا دیے، یہ کون سا ریاست مدینہ ہے یار؟ اس طرح تو لوگوں کو پھر آپ بھڑکانے والی بات کر رہے ہیں۔